اس محفل کو شادہ کرنے کے لیے فکر و غم کا شمیم آتا ہے محمد شفیع اللہ ابن وسیع اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطیع الرسول فقد طاع اللہ. من یطیع الرسول فقد طاع اللہ. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاءت و لذت خواب گرا بدل ڈالے. سبحان اللہ. کہ عشق کرنا ظلم نہیں اگر کی جائے رسول سے، عشق کرنا ظلم نہیں اگر کی جائے رسول سے، کیونکہ خدا نے بھی عشق کیا ہے لیکن اپنے رسول سے. حضرات گرامی، آج کی اس محفل ذکر مصطفیٰ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اتباع سنت مصطفیٰ کے سلسلے میں کچھ لفظ اشاعی کروں. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ میرے کلمات سماعت فرمائیں گے. مگر آغاز سخن سے پہلے میں بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بس و خلوص و محبت و عقیدت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں کس طرح صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد طاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. جس نے رسول کے ارکانوں کو مانا اس نے اللہ کے ارکانوں کو مانا. جس نے رسول کے ارکانوں کو ٹکرایا اس نے اللہ کے ارکانوں کو ٹکرایا. جس نے رسول کی سنتوں پر عمل کیا اس نے اللہ کے سنتوں پر عمل کیا. جس نے رسول کی سنتوں کو ٹکرایا اس نے اللہ کے سنتوں کو ٹکرایا. جو رسول کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. حضرات گرامی، جب تک ہم رسول مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار بن کر رہیں، جب تک ہم رسول مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر عملی جامہ پہناتے رہیں، جب تک ہم خدا اعظم کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، جب تک ہم سنت نبی کی پیروی کرتے رہیں، جب تک ہمارے اندر اطاعت رسول پوری جنون کے ساتھ تھا، اس وقت ہم غالب تھے. غیر مسلم ہمارا نام بڑے احترام سے لیتے تھے. دنیا جہان میں ہماری دھاک تھی، دشمنوں پر ہمارا دھاک تھا. دولت ہمارے قدموں میں تھی. جو اس وقت کے لوگ دولت کو اپنے سر پہ سجا کے رکھتے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں تو ہم اپنا دن نہیں گزار سکتے. کوئی بولتا ہے ہمارے پاس دولت نہیں تو ہم اپنا رات کیسے گزاریں گے. کوئی بولتا ہے ہمارے پاس دولت نہیں تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے. حضرات گرامی، اس وقت
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں بتائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینہ منورہ میں بتائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت پیر کے دن ہوئی. حضرات گرامی، کیا آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. اس وقت ہمارے نبی کی عمر 40 سال تھی. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کے خدا تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. ہمارے نبی تھوڑے سے گھبرائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے تھے وہ ہمارے نبی کے قریب آتے گئے. جب ہمارے نبی کے بالکل قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر سے انہوں نے کہا پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرشتے گلے لگا کے دبا دیے. اس دن کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی علم حاصل ہو گئی. پوری دنیا کی لینگویج، پوری دنیا کی کتابیں ان کو پڑھنے کے لیے دے دیتے تھے، وہ کتابیں وہ پڑھ دیتے تھے. حضرات گرامی، کیا آپ کو پتا ہے اسلام میں تبدیل لانے والی سب سے پہلی عورت کون تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے پہلے ایمان لائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے لیے اپنے پورے مال و دولت کو قربان کر دیا. جتنے بھی مال و دولت ہے غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے. اسی وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کی رونے کی آواز آئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں گئے، دیکھا کہ ایک آدمی روتے ہوئے چکی چلا رہا ہے اور آٹے پیس رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سے لے کے شام تک اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں اور شام ہوتے ہی میرا مالک مجھے اناج دے دیتا پیسنے کے لیے. میں اناج پیستے پیستے رات سے صبح ہو جاتی ہے، میں سو نہیں پاتا، اس لیے میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جائیے آج آپ آرام فرما لیجیے. لیکن انہوں نے کہا یہ میرا روز کا کام ہے، میں کیسے نہ کیسے کر کے کر لوں گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چکی لی اور ان کو کہا جائیے آپ آرام فرما لیجیے. اس دن وہ گئے آرام فرمانے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات چکی چلاتے رہے، پوری رات محنت کرتے رہے. پھر جا کے صبح ہوتے وقت ان کا پورا کام ختم ہوا. کچھ دن کے بعد انہوں نے پوچھا تم میرا کام کیوں کر رہے تھے؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھ کو جانتے ہو، نہ میں آپ کا کچھ رشتہ دار لگتا ہوں، نہ آپ میرے کچھ رشتہ دار لگتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مکہ مکرمہ میں ایک شخص خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہی شخص ہوں جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس دن وہ کون تھے پتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر قربان ہو جائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر جان دے دیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو فرض کیا ہے جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملی، جن کے صدقے ہمیں نماز ملی. لوگ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ تمہارے ہر سوال کی جواب قرآن میں ہے، تمہارے ہر سوال کی جواب قرآن میں ہے. اے مسلمانوں کھول کے دیکھو قرآن کو، تمہارے ہر درد کی دوا قرآن میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. آج کے لوگ 80% لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم غلامی کی زنجیروں میں کستے ہوئے چلے جائیں گے. لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو یاد کرتے ہیں. میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں.
سبحان اللہ